बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 24 से 48 घंटे की अहम चीज़ें आपके सामने रखूंगा और उसके ऊपर मैं आपके सामने रखूंगा कि तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है। या चलें, मैं तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर आपके सामने रद्द-ए-अमल नहीं रखूंगा, वो रद्द-ए-अमल आप खुद जाके देखिएगा। मैं सिर्फ ये आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ जाके देखना है कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और आप मेरी ये वीडियो सुनने के बाद ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा। शायद मैंने आज तक जितनी भी वीडियोज़ की हैं, मैंने उन वीडियोज़ में आपको पता है कि मैं 3 चीज़ें नहीं कहता। एक, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी वीडियो आखिर तक देखें। एक, मैंने शायद कुछ 4-5 आज तक वीडियोस में कहा होगा कि नीचे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये इस वीडियो में मैं ज़रूर कहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जितना शॉर्ट रख सकूँ वीडियो को रखूँ, लेकिन इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो गलत है या दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको अपना कंक्लूजन बता देता हूँ शुरू में ही कि इमरान खान की जल्द रिहाई के इम्कानात मुझे तो बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान की जल्द रिहाई के कोई इम्कानात नहीं है। और इसकी वजह खुद तहरीक इंसाफ है। इसकी वजह ना तो ये हुकूमत है, ना ये निज़ाम है, उसकी वजह खुद तहरीक इंसाफ है। 8 फरवरी को जो अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया, 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने, जो इमरान खान के कहने पर, जो इमरान खान कहते हैं, इमरान खान कहता है कि 8 फरवरी को ये इंतखाब नहीं था, ये इनकलाब था, और इसमें कोई शक नहीं है। कौन सा ऐसा जुल्म है, जबर है, तशद्दुद है, नाइंसाफ़ी है जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में जो वाक़यात कभी नहीं हुए, वो वाक़यात पिछले 1 साल में हमने देखे। पाकिस्तान की तारीख में जो हमने नहीं सुना था, वो सारी चीज़ें ना सिर्फ हमने सुनी, हमने देखी, होते हुए देखी, जिन पे अभी तक बात नहीं होती, इस वक्त नहीं होती बात। आप कुछ अर्सा गुजरने दें, जब ये माहौल थोड़ा सा बदलेगा, लोग जब बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, तो सुनने वाले जो हैं वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे कि इस मुल्क के अंदर ये भी हुआ है, इस मुल्क के अंदर ये भी हो सकता था, इस हद तक गैर इंसानी सलूक भी किसी के साथ हो सकता था। वो चीज़ें हुई हैं, अभी तो वो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन जो एक दबाव बना था 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कि अब इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं है, और मैं खुद इस बात से इत्तफाक करता था कि अब इमरान खान को जेल में रखना इसलिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के पास 2/3 अक्सरियत है और लोगों में शऊर आ गया है, लोग जाग चुके हैं, अवाम जाग चुके हैं। लेकिन अवाम तो जाग गए, लोगों में तो शऊर आ गया, लोगों ने तो वोट भी जाके दे दिया, लोगों ने तमाम जुल्म, जबर, तशद्दुद के खदशात और खौफ के बावजूद निकल के वोट डाला। कितने ऐसे इलाके थे, कितने ऐसे एरियाज थे जहां पे वालिदैन को कहा गया कि जिसकी बेटी पीटीआई की तरफ से पोलिंग एजेंट बनी, उसकी बेटी को उठा के ले जाएंगे, उसके बाप को ले जाएंगे। फिर भी लोग बैठे, फिर भी लोगों ने कुर्बानियां दी, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखे। मैं मियाँ वाली गया, मुझे वहां दोस्त मिले, उन्होंने मुझे बताया कि कितना थ्रेट था, क्या यहाँ पे था कि जो बैठेगा पीटीआई की तरफ से उनके साथ क्या होगा। बखर की मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ कई इलाकों में खवातीन को यह कहा गया कि भाई यहाँ जो पीटीआई की तरफ से खातून एजेंट बैठेगी, कोई अच्छा सलूक नहीं होगा उसके साथ। सारी सरकार, सारी मशीनरी, सब कुछ खिलाफ था, उसके बावजूद लोगों ने इनकलाब बर्पा किया 8 फरवरी को। उसके बाद ये भी पूरा निज़ाम तो खिलाफ है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पीटीआई ने अपना मैंडेट वापस लेने के लिए अब तक जो कुछ इमरान खान कह रहा है उस पर क्या किया है, वो तो आपके सामने है। लेकिन अब मैं आपके सामने रखता हूं कि पिछले 24 से 48 घंटे में हुआ क्या, होना क्या चाहिए था, और पीटीआई क्या कर रही है। पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ। देखें, सबसे बड़ी चीज तो पिछले 48 से 72 घंटे में यह हुई कि राना सनौला ने कहा कि इमरान खान का वजूद इस मुल्क के लिए खतरा है। और इमरान खान, यानी उसने सीधा सीधा राना सनौला ने कह दिया है कि इमरान खान को कत्ल करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो सीधा सीधा कह रहा है कि इमरान खान की जान लेनी पड़ेगी, और तहरीक इंसाफ वाले ज़बानी कलामी बयान दे रहे हैं। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि उसी वक्त तहरीक इंसाफ अगले 2 घंटों के अंदर अंदर उस बयान के बाद जाती थाने में, दरखास्त देती, पूरे मीडिया का फोकस हो जाता, पूरे सोशल मीडिया का फोकस हो जाता, पूरे पाकिस्तान का फोकस हो जाता। पीटीआई एक उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उधर से निकलते अदालत चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, कहते हैं कि भाई सोमोटो एक्शन लें, इकदाम करें, इमरान खान की जान को खतरा है। आप लोग अदालतें जो हैं लटका के बैठी हुई हैं केसेस, इमरान खान को आप रिहा नहीं कर रहे। उधर से नून लीग वाले कह रहे हैं कि इमरान खान को जान से मारना पड़ेगा, उसको कत्ल करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? पूरा एक हाइप क्रिएट हो जाती। वो जाते थाने में एफआईआर की दरखास्त देते, एफआईआर होनी कोई नहीं थी। और केपीके तो उनके पास सूबा है, केपीके में एफआईआर करते राना सनौला के ऊपर। करें आप राना सनौला के ऊपर एफआईआर, कोई मसला नहीं हो सकती है। केपीके में उसके ऊपर एफआईआर करते, इधर पंजाब में भी एफआईआर की दरखास्त देते, इस्लामाबाद में भी देते। अगर अरशद शरीफ साहब पर मुल्क के चारों सूबों में और वफाक में एफआईआर हो सकती हैं, फेक केसेस, झूठे केसेस, मनगढ़ंत केसेस, इमरान रियाज खान पर, समी इब्राहिम साहब पर, इन सब पे अगर झूठे केसेस हो सकते हैं और बगैर किसी वजह के हो सकते हैं, तो राना सनौला ने तो इतनी बड़ी बात की, अब करते एफआईआर, कोई बात नहीं है। अच्छा, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी पीटीआई के आप उठा के देख लें सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनका फोकस किस चीज पे है। दूसरा, परवेज इलाही साहब की एक रिपोर्ट आती है इसी हफ्ते में, जिसमें बताया गया कि उनकी पसलियां टूट गई हैं। इतना पता नहीं उनके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, कोई तशद्दुद हुआ है, या वाकई वो गिरे हैं। तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए था? वो सदर हैं तहरीक इंसाफ के, क्या चाहिए था? उसी वक्त जाते
عدالت میں جاتے, اسی وقت جاتے, اڈیالہ پوری وہاں پہ پارٹی پوری پہنچ جاتی ہے اڈیالہ کہ ہم نے بھائی ملنا ہے پرویز الہی سے, اس کی ہم نے حالت دیکھنی ہے, کس حالت میں ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. پورا میڈیا وہاں پہ فوکس ہو جاتا, سارے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی, پورا ایک دباؤ بڑھ جاتا کہ پرویز الہی صاحب کو اب چھوڑنا پڑے گا, یہ تو کام خراب ہو گیا ہے. عدالتوں میں جاتے, سپریم کورٹ اسی وقت 20 وکیل چلے جاتے کہ سر یہ رپورٹ آئی ہے, کہاں بیٹھے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, آپ اخبار نہیں پڑھتے قاضی صاحب, آپ تو کہتے ہیں کہ میں اخبار پڑھتا ہوں, یہ اخباروں میں خبریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ پرویز الہی کے ساتھ, اور اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. لے سو موٹو ابھی چیک کروائے وہ کون سے کیسوں میں اندر ہے, کس طرح سے عدالتوں اس کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں, کوئی اس کے اوپر نہیں ہے, بس دو چار میں بیان آئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی فوکس نہیں ہے. فوکس اینڈ میں جا کے بتاتا ہوں آپ کو کس چیز کے اوپر ہے. اچھا, اس کے بعد ملٹری کورٹ والا کیس لگا ہوا ہے پرسوں, کل یا پرسوں لگا ہوا ہے, اس پہ آپ نے کو سنا ہے کوئی ہائپ کریٹ ہوئی ہو, کوئی ججز کے نام سامنے آئے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ انہوں نے پڑھایا ہو کہ یار کیا کر رہے ہو اتنے عرصے, کوئی ایک سوائے ایک وسیم ملک جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کی, وسیم ملک نے تو اپنے طور پہ لکھا, وہ ایک جرنلسٹ ہے, کہ ملٹری کورٹ کا کیس کب آیا تھا, کب کیا ہوا, کتنا عرصہ بینچ نہیں بنا, کیسے بینچ بنا, اس کے اوپر کیا اعتراضات تھے, یہ ساری چیزیں آپ نے پی ٹی آئی والوں کی زبان نہیں سنی ہے, نہیں سنی ہوں گی. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت شروع کرنے جا رہے ہیں, یعنی کشمیر کو بالکل پس سے پش ڈالنے جا رہے ہیں. کوئی آپ نے سنی ہے پریس کانفرنس, کوئی ان کی بات سنی ہے؟ اب آ جائیں, پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ کن دو چیزوں پہ لگی ہوئی ہے. ایک بتانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب وہ جو ایک بیان سامنے آیا کہ 40 ایم پی ایز ہمارے ٹوٹ چکے ہیں, پوری پارٹی یہ بتانے پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ایم پی ایز نہیں ٹوٹے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ تو ہائی کریٹ ہوگی اس بیان کی وجہ سے, ورنہ میں اس بات کے میرے پاس مطلب میں آپ ثبوت دکھا تو نہیں سکتا, کیونکہ میں کہیں بیٹھا تو اور یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے کہا, اس نے کہا کہ بھائی بننا تو ویسے نہیں ہمارے بندے, تو ہم کیوں 4 پیسے کیوں نہ کما لیں, ہم کیوں نہ کو 4 پیسے لے لیں یہ سینٹ الیکشن میں. اور یہ بالکل یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایم پی ایز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسے لے لینے چاہیے, پیسہ بنانا چاہیے, یہ ہمارے بندے تو ویسے ہی نہیں بننے, ان کو بننے تو دیا نہیں جائے گا, اور ویسے پارٹی پنجاب میں لابارس ہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بہت سارے اندر سے, اور یہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ خفیہ بیلٹنگ ہے, پتہ ہی نہیں چلے گا کس کس نے ووٹ نہیں ڈالا. پتہ بھی چل جائے کہ کس نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ 3 جگہوں پہ آپ ڈیفیکشن کلوز لگا سکتے ہیں, یہاں پہ تو ڈیفیکشن کلوز لگتی نہیں ہے. یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. دوسرا, شاہد افریدی کے معاملے پہ پوری پی ٹی آئی کے لوگ, یعنی 2-3 لوگوں نے تنقید کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پر, جو کہ غلط ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی وجہ سے پی ٹی آئی آج تک یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نہ ہوتی تو پی ٹی آئی تو 8 فروری کے انتخابات بھی نہ جیتی. جو کچھ ہوا سوشل میڈیا پہ ہوا, گراؤنڈ پہ تو کوئی تھا ہی نہیں. اور اب پوری پارٹی ان 2-3 لوگوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اپنے ہی, جنہوں نے سوشل میڈیا پہ تنقید کی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں, یہ تو میں نے آپ کو پچھلے 48 گھنٹوں کی 72 گھنٹوں کی چیزیں رکھی ہیں. اگر میں پورا آپ کو بتانے لگوں نا کہ کن کن چیزوں کی چیزیں سامنے آئیں اور پی ٹی آئی نے اس پہ بات نہیں کی, تو کم از کم کوئی 40 پوائنٹ بنیں گے, 45 پوائنٹ بنیں گے. آپ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لکھ کے, اور ٹویٹ میں بتا دوں گا کہ کن 40 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش ہے, ابھی تک بات نہیں کر رہی. تو مجھے بتائیں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے 16-17 چیزیں رکھی ہیں, کیا پی ٹی آئی کو ان 16 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تھا یا آپس میں لڑ کے مر جانا چاہیے تھا؟ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے, یہ ایک دوسرے کو آپس میں لگے ہوئے ہیں, وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے, وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے, اس نے سوشل میڈیا ٹیم اپنی اس کے خلاف اتاری ہوئی ہیں, اس کے خلاف اتاری ہوئی ہیں. پوری پارٹی اب ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے. ان 16 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی کا کوئی فوکس نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہے, کوئی ہائپ نہیں ہے, کوئی وہ چیز نہیں ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس موجودہ نظام کے لیے, عمران خان کے دشمنوں کے لیے, پی ٹی آئی کے مخالفین کے لیے سکھ کے سانس کا وقت ہے کہ وہ سکھ کا سانس لیں, کہ یہ آپس میں لڑیں گے, یہ آپس میں مریں گے, یہ ایک دوسرے کو ماریں گے, یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے. اور نہ ان کا فوکس عمران خان کی رہائی پر ہے, نہ ان کا فوکس عمران خان کے کیسز پر ہے, نہ ان کا کیسز 9 مئی کے معاملات پر ہے, نہ ان کا کیسز جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, جو ہونے جا رہا ہے, جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہے. کوئی بھی نہیں ہے. سیٹیں ان کی چھینی جا رہی ہیں, بڑے یہ سکون سے آپس میں لڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ کارنامہ کر رہے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں, میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں میری بات غلط ہے تو بتا دیں, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے جو پوچھا ہے آپ سے کہ عمران خان کے کیسز کی کب کب پیشی ہوئی ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ضمانتیں نہیں مل رہی, اسی کا مجھے جواب دے دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں مان لوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. پوری پارٹی اب ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے. ان 16 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی کا کوئی فوکس نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہے, کوئی ہائپ نہیں ہے, کوئی وہ چیز نہیں ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس موجودہ نظام کے لیے, عمران خان کے دشمنوں کے لیے, پی ٹی آئی کے مخالفین کے لیے سکھ کے سانس کا وقت ہے کہ وہ سکھ کا سانس لیں, کہ یہ آپس میں لڑیں گے, یہ آپس میں مریں گے, یہ ایک دوسرے کو ماریں گے, یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے. اور نہ ان کا فوکس عمران خان کی رہائی پر ہے, نہ ان کا فوکس عمران خان کے کیسز پر ہے, نہ ان کا کیسز 9 مئی کے معاملات پر ہے,
نہ ان کا کیسز جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سیٹیں ان کی چھینی جا رہی ہیں، بڑے یہ سکون سے آپس میں لڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ کارنامہ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں میری بات غلط ہے تو بتا دیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے جو پوچھا ہے آپ سے کہ عمران خان کے کیسز کی کب کب پیشی ہوئی ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ضمانتیں نہیں مل رہی، اسی کا مجھے جواب دے دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں مان لوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔